ایک عظیم بادشاہ تھا جس کے پاس دولت، طاقت اور شان و شوکت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کا محل سونے اور ہیرے جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ ہزاروں سپاہی اس کی حفاظت کرتے تھے، لیکن اس بادشاہ میں ایک عجیب عادت تھی۔ ہر رات جب شہر سو جاتا، وہ اپنے شاہی کپڑے اتار کر ایک سادہ فقیر کا بھیس بدل لیتا۔ وہ شہر کی گلیوں میں اکیلا نکل جاتا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگ اصل میں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک رات جب چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، وہ ایک پرانی جھوپڑی کے پاس سے گزرا۔ اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ رک گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک کمزور عورت باہر آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بادشاہ نے کہا، کیا ہوا بچے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا، 3 دن سے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ میں پانی ابال رہی ہوں تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا بن رہا ہے اور سو جائیں۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل کانپ اٹھا۔ وہ فوراً محل واپس گیا، اپنے ہاتھوں سے آٹا، چاول اور کھانا اٹھایا۔ رات کے اندھیرے میں دوبارہ اسی جھوپڑی میں پہنچا۔ اس نے خود اپنے ہاتھ سے بچوں کے لیے کھانا پکایا اور تب تک وہاں بیٹھا رہا جب تک وہ بچے ہنسنے نہ لگے۔ اگلے دن دربار لگا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا، اگر میری ریاست میں کوئی بھی بھوکا سوئے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اس دن کے بعد اس بادشاہ نے ایسا نظام بنایا کہ اس کی ریاست میں کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ وہ روزانہ شہر کی گلیوں میں نکلتا۔ وہ عام لوگوں کے دکھ اور خوشی کا ہمیشہ جائزہ لیتا۔ لوگوں کے درد کو محسوس کرنا اس کے لیے عام بات بن گیا۔ ایک بار ایک بوڑھی عورت نے اسے پہچانا نہیں۔ اس نے کہا، بیٹا، کیا آپ ہمارے گھر کا حال دیکھ سکتے ہیں؟ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، ہاں۔ اس رات بادشاہ نے شہر کے چوراہوں پر کھڑے ہو کر دیکھا لوگ کس طرح اپنی روزی اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہیں۔ کچھ لوگ دکھی تھے، کچھ لوگ خوش تھے اور کچھ لوگ بے حال تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ اصل قوم کی طاقت ان کے درد اور جدوجہد میں چھپی ہے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ ہر آدمی کو عزت اور انصاف ملے گا۔ ایک اور عورت نے کہا، ہماری فضا اتنی سخت ہے، بچوں کے لیے کھانا بھی نہیں۔ بادشاہ نے دل سے سوچا، یہ صرف ایک چھوٹی جھونپڑی ہے، لیکن اس میں محبت اور زندگی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے راشن بانٹا۔ وہ دیکھ کر خود بھی مسکرایا، اور تب سے اس بادشاہ کا ہر فیصلہ انصاف اور رحم پر مبنی ہوا۔ بادشاہ ہر رات شہر کی گلیوں میں نکلتا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بازاروں سے گزرتا، لوگوں کی باتیں سنتا۔ کچھ لوگ اپنی غمگین حالت بیان کر رہے تھے، کچھ لوگ خوشی کے لمحے بانٹ رہے تھے۔ ایک بچہ زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کے قریب جا کر پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا، میرے والد بیمار ہیں اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ بادشاہ نے دل میں سوچا، یہ بچے اور اس کے والد میری ریاست کے سب سے قیمتی لوگ ہیں۔ اس نے پاس موجود راشن کی تھیلی کھولی اور بچے کے والد کے گھر پہنچایا۔ خاندان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بادشاہ نے دوبارہ شہر کی سیر شروع کی۔ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ پانی کے بغیر پریشان ہیں۔ اس نے فوراً محل سے پانی کے ذخائر بھیجنے کا حکم دیا۔ ہر گلی میں پانی پہنچا دیا گیا۔ ایک عورت نے بادشاہ کو دیکھا۔ اس نے حیرت سے کہا، یہ شخص کون ہے جو ہمارے دکھ جان رہا ہے؟ بادشاہ نے خاموشی سے مسکرا کر آگے بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل طاقت عوام کی خدمت میں ہے۔ رات کے آخر میں بادشاہ واپس محل پہنچا۔ اس نے اپنے مشیر سے کہا، آج رات میں نے عوام کے دکھ دیکھے ہیں۔ ہمیں ایسا نظام بنانا ہوگا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ بادشاہ نے اپنی حکومت میں ہر شہر اور گاؤں کے لوگوں کی حالت جاننے کا نظام بنایا۔ وہ ہر روز اپنے ملک کی حالت معلوم کرتا۔ عوام نے آہستہ آہستہ بادشاہ کی محبت اور خدمت کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایک بزرگ نے بادشاہ سے کہا، ہمیں امید تھی کہ کوئی ہمارا حال سمجھے گا۔ آپ نے یہ کام کر دکھایا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ میرا فرض ہے کہ اپنے عوام کے دکھ جانوں اور ان کے لیے قدم اٹھاؤں۔ بادشاہ نے اپنی رات کی عادت جاری رکھی۔ ہر رات وہ فقیر کا بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں نکلتا، لوگوں کے دکھ اور خوشیوں کا جائزہ لیتا اور اپنی حکومت میں انصاف اور رحمت کا نفاذ کرتا۔ بادشاہ کی یہ عادت عوام میں کہانیاں بن گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو بتاتے، بادشاہ واقعی عوام کی خدمت میں دلچسپی رکھتا ہے۔ بادشاہ نے محل میں بیٹھ کر فیصلہ کیا،
ہر گاؤں میں راشن اور پانی کی فراہمی لازمی ہوگی۔